مالا حصہ اول باب 6۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر پر نہیں رکی، بس اپنا پینٹنگ کا سامان لیے ریسٹورانٹ چلی آئی۔ آج صبح نہیں آ سکی تھی تو سوچا ساری شام وہاں لگا دے، شاید ذہن بڑھ جائے، لیکن کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار زیاد سلطان کی اداس آنکھیں سامنے آ جاتی تھیں۔ البتہ اس کے دل میں زیاد کی عزت بڑھ گئی تھی۔ زیاد نے اس سب کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، اس نے شریفانہ طریقے سے بات کو ختم کر دیا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ وہ اس کا انتظار کرے گا تو اس کے دل کا بوجھ بڑھ جاتا، لیکن اس نے مالا کو بوجھل ہونے نہیں دیا۔ اس نے بات صاف کی جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، اور کیف کہتا تھا وہ اس کا دل دکھائے گا۔ اف کیف، اس نے کرا کے زور سے برش رکھا۔ وہ زمین پر گلاس وال کے سامنے بیٹھی اس پر آنسو پینٹ کر رہی تھی۔ یہ کیف کہاں سے آ جاتا ہے بار بار؟ کسی نہ کسی خیال کی کڑی اس سے جا ملتی ہے۔ ہر چند دن بعد اسے لگتا تھا کہ وہ اسے بھول گئی ہے، پھر کوئی چھوٹی سی بات اس کی یاد دلا دیتی تھی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے کیف کو اس کی زندگی سے نکلے؟ شاید 10، شاید 12۔ اس نے اب حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امیر باپ کا امیر بیٹا، وہ اپنے ملک واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کے فریب کا تعاون آج بھی ادا کر رہی تھی۔ ہاں مالا، وہ جو زمین پر بیٹھی سر جھکائے برش پر پینٹ اٹھا رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ آواز عقب سے آئی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، وہ اسے لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے وہم ہوا تھا یقیناً۔ وہ ہلی نہیں، سانس بھی نہیں لیا، بس برش کو پینٹ میں مکس کیے گئی۔ برش کے بال سرمئی پینٹ سے لتھڑ چکے تھے، لیکن وہ غائب دماغی سے اسے پیلٹ پر رگڑے جا رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کشمالا، وہ آواز پھر سے آئی تھی۔ برش اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ سامنے گلاس وال تھی جو آدھی پینٹ ہو چکی تھی۔ اس کے شیشے میں ایک عکس دکھائی دے رہا تھا، عقب میں کھڑا ایک حلیہ۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی، سرگوشی میں کی جانے والی درخواست۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں کھڑی ہوئی، گود میں رکھی چیزیں نیچے جا گریں۔ پینٹ کی ٹیوب، ڈسٹر، ٹشو، چاک۔ اب وہ پورے قد سے کھڑی تھی، لیکن اس کی نوارد کی طرف پشت تھی۔ کیا پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول لے سکتی تھی؟ میں جانتا ہوں تم میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ایک دفعہ میری بات سن لو۔ وہ آپ سے کب تم پہ آیا تھا؟ فراق میں، یا اس سے پہلے کی قربت میں؟ کون سا فاصلہ کب طے ہوا تھا؟ وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے جس کے آستین موڑ رکھے تھے، پیروں میں سیاہ بوٹ اور کلائی میں قیمتی گھڑی تھی۔ اس کا لباس اس کیف سے کہیں زیادہ قیمتی اور برانڈڈ لگتا تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ بال جیل لگا کے پیچھے کر رکھے تھے، چہرے کی شیو ویسی ہی بڑی تھی، اور اس کی بھوری آنکھیں وہ کشمالہ پہ جمی تھی۔ کیسی ہو؟ یہ اس کا کیف نہیں تھا، یہ ماہر فرید تھا۔ لمحے بھر میں اس کی یادداشت تازہ ہوئی، جیسے کسی نے منہ پر تماچا مارا ہو۔ یہ اس کا فریب کار تھا۔ وہ چند ثانیے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی، پھر سارا خون سمٹ کے چہرے میں آ گیا۔ پہلو میں گری مٹھی بھج گئی۔ کیا وہ کیف کو تھپڑ مار سکتی تھی؟ لیکن اطراف میں گزرتے ویٹرز، میزوں پہ بیٹھے مہمان، ابھی کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ ان کو متوجہ کر کے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور جھک کے زمین سے اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ کینوس بیگ میں برشز ڈالنے لگی، موبائل بیک پیک میں پھینکا۔ وہ بے چینی سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ اپنی چیزیں اٹھا کے وہ باہر کو دیکھے بغیر ایک طرف سے نکل گئی تو وہ بے اختیار اس کے پیچھے گیا۔ مالا پلیز۔ کشمالہ کے قدم ٹھہرے۔ میں تمہیں نہیں جانتی، مڑے بغیر دبا دبا سا بولی۔ آئندہ میری ورک پلیس پہ مت آنا۔ پھر کہاں آؤں؟ کہا نا میں تمہیں نہیں جانتی، تماشا مت بناؤ، غرا کے کہا، اور پھر وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کی ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں ہر چیز کی وضاحت کر سکتا ہوں،
وہ راہداری میں آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے چلتا اتنا آہستہ بول رہا تھا کہ صرف وہی سن سکے، لیکن اس نے نہیں سنا بھی تو رکی نہیں۔ باہر ریسٹورانٹ کا پارکنگ ایریا گاڑیوں سے بھرا تھا۔ اسٹریٹ پولز اور دوسری زرد بتیاں رات کے اندھیرے کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ مالا نے ویلے کو اپنی کار لانے کو کہا اور اس کے ڈیسک کے ساتھ کھڑی انتظار کرنے لگی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی۔ یہ وہی تھا، کیف۔ مالا، اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کا کیف نہیں تھا۔ میں تمہارا تعاقب کار نہیں ہوں، بس یہی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا وہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ دور سے وہ دونوں پارکنگ ایریا میں ساتھ کھڑے دو راہگیر نظر آتے تھے جو ایک دوسرے سے لا تعلق اپنی اپنی کارز کے منتظر تھے۔ پھر میرا تعاقب مت کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راہگیر لڑکی کا چہرہ غصے اور بے بسی کی حدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ صرف ایک دفعہ مجھے بتانے دو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں مجبور تھا کشمالا۔ مرد راہگیر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو آواز میں منت تھی۔ اس کی کار سامنے آ چکی تھی۔ ویلے نے باہر نکل کے چابی سے تھمائی۔ وہ اندر بیٹھی اور بیک پیک فرنٹ سیٹ پر ڈالا۔ پھر کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور باہر کھڑے اس راہگیر کو دیکھا جو زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا کیف۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ماہر نے دیکھا اس کے دوپٹے کا کنارہ دروازے کے بیچ پھنسا باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ نے اس کی توجہ کشمالا کی کار سے ہٹا دی۔ اس نے بے زاری سے موبائل اسکرین دیکھی۔ وہاں بیربل کا میسج جگمگا رہا تھا۔ صرف اتنا بتا دو، تھپڑ تو نہیں پڑا؟ میری اور شبنم کی شرط لگی ہوئی ہے۔ اس نے زیر لب بیربل کو بہت سے القابات سے نوازتے ہوئے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ تمہیں میری بات سننی پڑے گی کشمالا مبین، وہ دور جاتی کار کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ میں بھی یہیں ہوں اور تم بھی یہیں ہو، دیکھتے ہیں پہلے کون ہار مانتا ہے۔ وہ گھر آئی تو شدید ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ماں اور معید سے بات کیے بغیر وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن سے جو خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ اسے کیف سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ غلط تھی۔ فرق پڑتا تھا۔ کیوں؟ بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اتنا بوجھل دن گزرا، زیاد کو اس کے منہ پہ انکار کرنا، گزشتہ رات ماں کا گر جانا، پھر آج سارا دن اس نے زیاد سے بات نہیں کی تھی، حالانکہ زیاد نے ان کے گھر سے نکلتے ہی اسے میسج کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے کشمالا خود کو بوجھل محسوس کرے۔ لیکن اس نے زیاد کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے جس سے وہ کمزور پڑ جائے۔ اتنی ذہنی الجھنوں کے ساتھ وہ کام پہ گئی تھی کہ شاید پینٹنگ اس کا دھیان بٹا دے، اور پھر ایسا دھیان بٹا تھا کہ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی جھک کے چہرے پر پانی کے چھٹے مار رہی تھی۔ شاید اپنے چہرے پہ رقم اس کی زخمی نگاہوں کا نشان دھو سکے۔ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اس آدمی سے، اور اسے خوف بھی آیا تھا۔ جو کیف جمال جیسے مرد کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کروا سکتا ہے، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا؟ اور اوپر سے اس کی تصویر اور زخمی لڑکیوں کی تصویروں والا البم، اسے سب یاد تھا۔ اس نے گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ خوف نفرت سے کم تھا، لیکن موجود تھا۔ اف خدایا، اس نے کیسے اس آدمی کو 1.5 ماہ اپنے گھر میں رہنے دیا؟ تولیے سے چہرہ صاف کرتی وہ باہر نکلی تو دیکھا سامنے وہ چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بخت بھی سے کہا تھا کہ وہ جو اوپر برشز چھوڑ آئی ہے وہ یہاں لا کے رکھ دیں، اور چونکہ وہ اس ڈبے کو کل باہر نکال کے بھول گئی تھی اس لیے بخت بھی اسے بھی اٹھا لائی تھی۔ شاید انہیں یہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ مالا دھیرے سے کرسی پر بیٹھی اور وہ ڈبہ اٹھا کے گود میں رکھا۔ اندر گلابی تسموں والے جاگرز تھے، ایک خالی پیکٹ تھا جس میں ایک بیج بچا ہوا تھا، اور چند برشز تھے۔ لمحے بھر کے لیے کیف ذہن سے نکل گیا، سب کچھ نکل گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ کبھی یہ جوتے اس کے پیروں میں ہوتے تھے۔ تب زندگی مختلف تھی۔ مالا کو اس کے کمرے میں، ماہر کو ریسٹورانٹ کے پارکنگ ایریا میں، ماہی کو کینیڈا میں اپنے سفید گھر میں،
ماں کو لاؤنج میں ویل چیئر پر چھوڑ کے ہم اپنی کہانی کو یہیں روک رہے ہیں۔ ہاں، اسی لمحے میں قید کر کے ہم تمہیں 5 سال پیچھے لے چلتے ہیں، جب ان سب کی زندگی آج سے بہت مختلف تھی۔ 5 برس قبل، مے فیئر، لندن۔ یہ ایک آفس کا منظر ہے۔ دیواریں سرمئی ہیں اور ان پر سنہرے وکٹورین فریمز میں کیلیگرافیز آویزاں ہیں، جن میں عربی آیات اور فارسی اشعار نمایاں ہیں۔ مہاگنی میز کھڑکی کے عین مقابل رکھی ہے۔ بلائنڈز ہٹے ہیں اور ان سے آتی دوپہر کی روشنی سارے آفس کو جگمگا رہی ہے۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھا شخص ماہر فرید ہے، لیکن وہ اب کے ماہر سے مختلف ہے۔ اس کا چہرہ قدرے کم عمر اور کلین شیو ہے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہے۔ ٹائی کا رنگ سرمئی ہے۔ ویسٹ، کف لنکس، بنے ہوئے بال سب ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کے لیے تیار ہو کے دفتر آیا ہے۔ لیکن اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہیں، ہلکی سی گیلی، اور ہاتھ میں ایک ادھ بجھا سگار ہے جسے وہ ایش ٹرے میں مسل رہا ہے۔ کمرے میں سگار کی میٹھی سی خوشبو پھیلی ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سامنے رکھے ایک فریم کو دیکھ رہا ہے۔ فریم میں 2 افراد موجود ہیں۔ ایک کرسی پر بیٹھا وجیح بوڑھا آدمی جو سوٹ میں ملبوس ہے، اور ایک اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا ماہر۔ ماہر نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھا ہوا ہے۔ وہ دونوں مسکرا رہے ہیں۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھتا ہے۔ وہ اس کے باپ کی تصویر تھی۔ آج اس کے باپ کو اس دنیا سے گئے 5واں دن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ ذہن کی تجوری میں سے بہت سے خانے کھلے پڑے تھے، جیسے ساری یادداشتیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہوں۔ یادداشتیں ٹکڑوں کی طرح سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے ایک یاد کو تھامنا چاہا۔ ایک کم عمر لڑکا اپنے باپ کے ساتھ گارمنٹس اسٹور پہ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے پریشانی سے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو کیش کاؤنٹر پہ اجمان اینک ناک پہ جمائے مسکرا کے ایک گاہک سے بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے گاہک کو سامان کا تھیلا پکڑایا تو بچہ چونکا، قدرے بے چینی سے سیدھا ہوا، جیسے اسے روکنا چاہتا ہو۔ اس نے باپ کو اشارہ کیا، لیکن باپ متوجہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کے گاہک کو ایک بیجوں کا ننھا سا پیکٹ تھمایا۔ ان کو میری طرف سے مٹی میں بو دینا۔ وہ اب گاہک کو ہدایت دے رہا تھا۔ بچہ خفگی سے اسے دیکھے گیا۔ ابا، اس نے کم پیسے دیے ہیں۔ ان کے جاتے ہی وہ بے چینی سے بولا، اگر کوئی 1 پینی بھی زیادہ دے دے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کم پہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کے باپ نے مسکرا کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ اس کے پاس جتنے تھے اس نے دے دیے، جو نہیں دیے وہ اس کے اوپر میری انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ الجھا۔ اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، اور زندگی میں انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ گارمنٹس کی دکان ماضی کے جھروکوں میں مدھم ہو گئی۔ اس کی جگہ مارکیٹ اسٹالز نے لے لی۔ یہ بھی پرانے لندن کی ایک اسٹریٹ مارکیٹ تھی۔ وہ نوعمر لڑکا ہاتھ میں کتاب لیے باپ کے برابر چلتا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ ابا، میرا ایگزام ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تم یہاں انسانوں کو پڑھنا سیکھو گے۔ تمہیں اپنے باپ کی طرح انسانوں کو دوست بنانا آنا چاہیے، ماہر۔ ابا، اس نے اکتا کے سر جھٹکا، مجھے گارمنٹس کا کام نہیں کرنا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے، اس کام میں انسان تمہاری مدد کریں گے، اگر وہ تم پہ بھروسہ کرتے ہوں۔ تمہیں انسانوں کی سمجھ ہوگی تو ان کا بھروسہ جیتو گے نا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں مارکیٹ کے اسٹالز کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ وہ تمہاری بات مانیں گے، جو تم کہو گے وہ وہی کریں گے۔ جیسے قاسم فرید کی بات کا سب اعتبار کرتے ہیں، ویسے ہی ایک دن ایسا آنا چاہیے جب اس شہر کے لوگ کہیں کہ وہ ماہر فرید کی ہر بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ پرانے لندن کی مارکیٹ مدھم ہو کے کہیں گم ہو گئی۔ ایک دوسری یاد ابھر کے سامنے آئی تو اس نے اس کا سرا کھینچا۔ ایک منظر سا بنتا چلا گیا۔ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر کا منظر تھا۔ بڑا سا ہال کمرہ، ارد گرد رکھے ورک اسٹیشنز، ان کے درمیان وہ ٹین ایج نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب دبی تھی۔ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، بال ہلکے ہلکے سفید تھے،
وہ ان کے کان کے پاس جھک کے کہہ رہا تھا، ابا، یہ آدمی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، میری بات مانیں، اس کے ساتھ کام نہ کریں۔ قاسم فرید نے مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اب اس کا قد ان سے نکلتا ہوا اور وہ ناخوش نظر آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیسے معلوم؟ میں ماہر ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے۔ ہلکے سے شانے اچکائے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھر ہم وہی کریں گے جو ماہر کہتا ہے، کیونکہ ہم ماہر کا اعتبار کرتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے چلنے لگے۔ ماہر نے چہرہ ہتھیلیوں سے اٹھایا۔ اس کی گلابی آنکھیں اب بھی گیلی تھیں۔ نظریں سامنے بنی کھڑکی پہ جمی تھیں، جہاں سے سورج کی اداس کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان کے سنہرے پن میں ایک باسی منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور نفیس سے گھر کا لیونگ روم تھا۔ نوجوان ماہر سینٹر ٹیبلز پر کاغذ پھیلائے، سر جھکائے ایک اسکیچ بنا رہا تھا۔ اس نے کچن سے آتی آوازوں کی طرف سے کان لپیٹ لیے تھے۔ کچن کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے، ایک سیاہ گھنگریالے بالوں والی خوبصورت عورت، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو منہ پھلائے کھڑا تھا۔ وہ عورت غصے سے زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے قاسم فرید سے لڑ رہی تھی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے قاسم، تمہاری گارمنٹ فیکٹری کا ملازم نہیں جو تم ہر صبح اصرار کرنے لگ جاتے ہو کہ اسے کام پہ لے کر جاؤ گے۔ یہ ایک بچہ ہے۔ ماہر اس کی عمر کا تھا جب میرے ساتھ مارکیٹ اسٹالز تک جاتا تھا۔ وہ نرمی سے گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے، تب تم ایک اسٹال کے مالک تھے قاسم، اور اب تم ایک فیکٹری کے مالک ہو۔ کچھ تو اپنے اسٹیٹس کا خیال کرو۔ مجھے بیربل کو دنیا دکھانی اور دنیا سکھانی ہے، ورنہ وہ کیسے جان پائے گا کہ اس کے باپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ شش! منہ بسورے کھڑے گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے آواز پہ اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ بیربل نے ماں باپ کو دیکھا، پھر ماہر کو، پھر ہلکا سا مسکرایا اور دھیرے سے کھسک کے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ دونوں ابھی تک کچن میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ بیربل چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اس کے ساتھ کارپیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے فیکٹری نہیں جانا، اس نے ماہر کے قریب ہو کے شکایت کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بیر، تمہیں معلوم ہے ہمارے ابا ہمیشہ سے خوشحال نہیں تھے، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ 60 کی دہائی میں ہمارے دادا کے ساتھ وہ انگلینڈ آئے تھے، اور تب سے اب تک انہوں نے بہت سی جابز کی ہیں، پیٹرول پمپ پہ، ریسٹورانٹ پہ، ویٹر کی، گارمنٹ اسٹور پہ سیلز مین کی۔ جانتے ہو ہر جاب سے انہوں نے کیا کمایا ہے؟ پیسے؟ او نو! وہ مسکرایا اور اس کے ناک کو پین سے ہلکا سا چھوا۔ دوست، انہوں نے ہر جاب سے دوست کمائے ہیں، اور آج ہمارے ابا کے پاس ایک گارمنٹ فیکٹری ہے، کیونکہ ان کو پیپل اسکل آتی ہے، انسانوں کو مینیج کرنا۔ انہوں نے اپنے سارے خاندان کو قطر اور لندن میں سیٹل کروایا ہے، کیونکہ لوگ ابا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ جانتے ہو، ابا کے دوست چائے خانوں کے ملازموں سے لے کر قطر کی رائل فیملیز تک پھیلے ہیں۔ کیا تم ابا پہ بھروسہ کر کے ان کی بات نہیں مان سکتے؟ مگر میں نے نہیں جانا فیکٹری، وہ منہ پھلا کے اسی طرح بولا تو ماہر نے گہری سانس لی۔ پھر ایک افسوس بھری نظر اٹھا کے کچن میں کھڑے میاں بیوی کو دیکھا۔ وہ ہنوز بحث کر رہے تھے۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ منظر دھوئیں کے مرغولے میں غائب ہو گیا، اور جب دھن چھٹی تو اب ایک اور منظر سامنے تھا۔ وہ ایک آفس میں بیٹھا تھا۔ میز کے اس پار رابیل فرید بیٹھی تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں لپیٹے، گردن میں ہیروں کی لڑی پہنے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، چہرہ سپاٹ تھا۔ ماہر، مجھے مجبور مت کرو، میں قاسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں! وہ کرسی سے اٹھا اور گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ ماں پلیز ایسے نہ کریں، پلیز۔ اس نے گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پہ منت تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ آپ اس وقت میں ان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں جب ان کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے؟ ان کو اس وقت آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ بیربل کیا کرے گا، وہ چھوٹا ہے، ایسے مت کریں، وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، ابا بیمار ہیں، ان کو مت چھوڑ کے جائیں۔
آنسو اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے، لیکن وہ اسی طرح گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ افسوس تھا لیکن فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اٹھ کے چلی گئیں تو وہ کتنی ہی دیر زمین پر بیٹھا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کھڑکی تک آیا۔ وہاں ایک ڈسپلے ٹیبل پر ایک سفید عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ماڈل کو دھکا دیا۔ ننھی سفید عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو کر سارے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئی۔ وہ منظر اس ماڈل کی کرچیوں کے عکس میں غائب ہو گیا۔ وہ اب کے ایک نیا منظر سامنے آنے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں۔ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس کے باہر بارش تیز تیز برس رہی تھی۔ بھیگتی کھڑکی کے آگے دو لوگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے ٹھیک سے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ایک کوٹ میں ملبوس ماہر تھا اور دوسری گھنگریالے بالوں والی عورت۔ تم ایک دفعہ شمس سے مل کے تو دیکھو۔ میں جانتا ہوں اس شمس کو اچھی طرح، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ میرے باپ کا ملازم تھا، آپ اس کو میرے باپ کی جگہ پہ نہیں لا سکتی۔ ماہر، یہ میری زندگی ہے، میں یہ فیصلہ کر سکتی ہوں، وہ بھی جواباً چلائی۔ میرے باپ کی سرجری ہونی ہے منڈے کو اور آپ اسی دن شادی کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیے اس شخص کو، اور کیا کروں اس کے لیے؟ خدارا مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دو، وہ بھی چیخ رہی تھی۔ اگر آپ نے شمس الدین سے شادی کی نا تو میں آپ سے ساری عمر نہیں ملوں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ میز پر رکھی ساری چیزیں نیچے گر گئیں۔ ایک گلدان، 3 پھول، 2 گلاس۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے پیچھے سے پکارتی رہی لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ باہر سڑک پر آیا تو بارش پوری قوت سے برس رہی تھی۔ ماہر پیچھے سے بیربل بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے گھنگرالے بال لمبے تھے اور پونی میں مکید تھے۔ اس کے پیروں میں سلپرز تھے۔ وہ سنے بغیر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ اس کے بال، کپڑے، سب کچھ بھیگتا گیا لیکن وہ نہیں رکا۔ ماں کو کرنے دو شادی، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا اس کے کندھے کے قریب آیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف گھوما اور پوری قوت سے چلایا۔ ابا اور ماں کا ڈیورس کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور وہ اگلے ہی دن شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ماں ایسے ہی ابا کو الزام دیتی رہیں، انہوں نے اس شمس کی وجہ سے ابا سے طلاق لی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ نہیں ماہر، بیربل کو اس کی بات پہ جیسے افسوس ہوا۔ شمس نے ماں کو 2 ہفتے پہلے پرپوز کیا ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ اس نے افسوس سے بیربل کو دیکھا۔ ماں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ وہ آدمی جو میرے باپ کا باڈی گارڈ بن کے ہماری زندگی میں آیا تھا، وہ میری ماں کو ورغلاتا رہا ہے۔ میں نے اسے نکالا تھا ملازمت سے کیونکہ میں نے اس کی چوری پکڑی تھی اور اس نے اس سے بڑا نقب لگا لیا۔ ماہر، تم ہر کسی کو غلط سمجھتے ہو۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا بیربل، اس آدمی نے یہ پہلے دن سے پلان کر رکھا تھا۔ وہ ماں سے شادی ماں کی دولت کے لیے کر رہا ہے، وہ دولت جو ابا نے ماں کو دی ہے۔ تم جاؤ کرو شادی میں شرکت، میں نہیں آؤں گا، میرا باپ ہسپتال میں ہے۔ میں نہیں کروں گا شرکت اور میں بھی ابا کے پاس ہوں گا، مگر ماں کو ایسا نہ کہو۔ رہو تم اپنی دنیا میں۔ وہ ہاتھ جھلا کے بکتا جھکتا آگے بڑھ گیا۔ بیربل برستی بارش میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ بارش والی رات آہستہ آہستہ پانی میں گھل کے فنا ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنہرے دن کا منظر ابھرنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت انگلش کنٹری ہاؤس کا لان تھا۔ گھاس پر 2 بینچ آمنے سامنے نصب تھے۔ ایک پر ماہر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، جینز پہ پولو شرٹ پہنے۔ اس کا چہرہ پہلے سے دبلا لگ رہا تھا اور آنکھوں تلے ہلکے گہرے ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک سگار تھا جو سلگ رہا تھا۔ اسے لبوں میں دبا کے ایک سانس اندر کھینچا اور آنکھیں بند کیں۔ دھوئیں کے مرغولے ہوا میں بلند ہوئے۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا دھوئیں کے بادلوں کے پار زارا کھڑی تھی۔ ہینڈ بیگ کونی سے لٹکائے وہ ہمیشہ کی طرح سجی سوری ہوئی تھی۔ اونچی اسکرٹ، لانگ بوٹس، شانوں پر پھیلے بال۔ وہ اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے قاسم تایا کو تمہاری یہ نئی ایڈکشن کتنی بری لگتی ہے؟ وہ ناخوشی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ ماہر نے سگار والا ہاتھ سامنے کیا اور الٹ پلٹ کے اسے دیکھا۔ یہ میری محبوبہ ہے، اس کو میں ابا کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
شاہ نے اچکا کے پھر سے لبوں سے لگا لیا۔ زارا نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم صبح سے یہاں بیٹھے کیوں اسموکنگ کر رہے ہو، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیربل نے بتایا مجھے، اب تم دونوں بھائیوں کی ایک بہن بھی دنیا میں آ چکی ہے، وہ شمس کی بیٹی ہے، میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ تلخ ہوا، جبڑا تک بھج گیا۔ تم کب سے نہیں ملے اپنی ماں سے؟ ملا تھا 4 ماہ پہلے، کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروانے گیا تھا، وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں۔ ہاں لیکن ماہر، کبھی ایسے ہی مل لیا کرو جیسے بیربل ملتا ہے، وہ تمہیں کتنا بلاتی ہیں ڈنرز پہ، تمہاری سالگرہ پہ، تم نہیں جانتے۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں جایا کرتا، میرے سامنے ان کا ذکر مت کیا کرو۔ وہ بھوری آنکھیں دور سبزے پہ جمائے ہوئے تھا۔ دیکھو، قاسم انکل کا ٹیومر بھی ٹھیک ہو گیا، مینجیوما تھا، اب وہ بھی سیٹ ہیں۔ وہ کہیں گے تب بھی نہیں جاؤ گے اپنی بہن کو دیکھنے؟ کہا نا، وہ شمس کی بیٹی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سگار ہاتھ میں تھا۔ اس کا نام ہلال ہے، زارا نے پیچھے سے پکارا۔ وہ نہیں پلٹا، بس ایک نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ ہلال 2 روز پہلے لندن کے آسمان پہ چاند کمان کی صورت میں ابھرا تھا، ہلال جیسا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کی ماں کی بے وفائی کی نشانی تھی۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر کچھ محسوس ہوا تھا تو نفرت تھی۔ سگار کا ایک اور کش بھرا تو سارا منظر اس کے دھوئیں سے دھندلا گیا۔ دھواں چھٹا تو ایک اور یاد سامنے چلنے آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، ورک ٹیبل پر لیپ ٹاپ کے سامنے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگار تھا۔ دفتن دستک ہوئی۔ اس نے بے دہانی میں یس کہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ ماہر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قاسم فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ ایک تعصب بھری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس نے تیزی سے سگار نیچے کیا۔ انگارے نے اس کی انگلی کے پورے کو چھوا۔ اس کی آواز لبوں سے نکلی، مگر تب تک وہ افسوس سے سر جھٹک کے جا چکے تھے۔ اس نے غصے سے سگار مسلا، مٹھی بھیچی، پھر تیزی سے ان کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ وہ برنر کے ساتھ کھڑے قہوہ بنا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کتنی پیتے ہو ایک دن میں؟ 2 یا 3؟ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ سر جھکائے پیالی میں قہوہ انڈیلنے لگے۔ تمہیں کھا جائے گی یہ۔ نہیں چھوڑ سکتا ابا، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ ایسے وعدے نہیں کرتا جنہیں پورا نہ کر سکے۔ سگریٹ انسان کو، سگریٹ نہیں ہے یہ۔ اس نے بات کاٹی۔ مجھے بھی نفرت ہے سگریٹ سے، اس کے دھوئیں سے۔ یہ سگار ہے، بہت دفعہ کی بتائی بات دہرائی، لیکن انہوں نے سر افسوس سے جھٹکا۔ اپنی ماں سے مل لیا کرو، تمہاری بہن کی دوسری سالگرہ تھی، اس نے تمہیں بلایا، تم نہیں گئے۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ قاسم فرید نے دونوں پیالیاں ٹرے میں رکھیں اور آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا، پھر جھریوں زدہ چہرے کے ساتھ مسکرائے۔ اب وہ ضعیف نظر آتے تھے۔ وہ تمہاری بہن ہے۔ ایک وقت آئے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ ہم دونوں کے چلے جانے سے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، پھر تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ اس نے ایک پیالی اٹھائی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ لاؤنج میں آئے۔ تم نے ارشاد کو کمپنی سے کیوں نکال دیا ماہر؟ مجھے تمہارا یوں غصہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرا اسٹاف ہے ابا۔ وہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہر اسٹاف اپنے باس کی برائی کرتا ہے۔ کس کس پہ غصہ کرو گے؟ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ جس جس کی کر سکا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ جب سے ماں نے ان کو چھوڑا تھا، اس کے اندر بہت سا غصہ جمع تھا۔ وہ افسوس سے اسے جاتے دیکھ رہے۔ پھر انہوں نے شکر کی ڈلی پیالی میں ڈالی۔ وہ قہوے میں گھلتی چلی گئی اور سارے منظر کو اپنے ساتھ گھول کے لے گئی۔ اب کے جو منظر سامنے آیا وہ ہسپتال کے ایک کوریڈور کا تھا۔ وہ سنگی بینچ پر خاموش بیٹھا تھا۔ شل اس کے ساتھ بیربل بیٹھا تھا۔ اس کے گھنگرالے بال کس کے پونی میں بندھے تھے اور پیروں میں جاگرز تھے۔ 7 سال ابا ٹھیک رہے، پھر اچانک سے کیوں ان کا ٹیومر اتنا بڑھ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بیربل شل سا سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم علاج کروائیں گے۔ وہ انہیں ڈھال لگ رہا تھا، آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھیں۔ پھر وہ اٹھا اور سامنے کوریڈور میں لگا دروازہ کھولا۔
اندر بیڈ پر ابا لیٹے تھے، نحیف، کمزور، سر بالوں سے صاف تھا، جسم میں بہت سی نالیاں لگی تھیں۔ وہ نیمواں آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ ماہر، انہوں نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ وہ مزید ان کی طرف جھکا۔ اسموکنگ چھوڑ دو بیٹے، یہ تمہیں کھا جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھ سے آنسو نکلا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نیند میں چلے گئے تھے۔ آج کل ان کی یہی کیفیت تھی۔ تمہارے ابا کو گلائوما ہے۔ وہ آواز کی طرف مڑا۔ ایک میڈیکل پروفیشنل کے ساتھ مالک کھڑا تھا۔ سوٹ میں ملبوس، غمزدہ لگتا تھا۔ اس کے بال مکمل سفید نہ تھے، سیاہ سفید کھچڑی زدہ لگتے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے، ہسپتال کے گارڈن میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا منجیوما تھا۔ ابا کی سرجری ہوئی، انہوں نے 7 برس بہت اچھے سے گزارے، پھر یہ گلائوما کیسے بنا؟ وہ الجھن سے کہہ رہا تھا۔ مالک نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اللہ کے کام ہے، کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ ایک ریئر کیس ہے۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور کپکپاتے ہاتھوں سے لبوں میں ڈالا اور اس کے دہانے کو نم کیا۔ پھر ایک بوٹین لائٹر نکالا۔ اس پر ماہر فرید کنندہ تھا۔ مالک نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم نے اندر اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سگار منہ سے نکال کے وہ اس کے دوسرے کنارے کو گھماتے ہوئے لائٹر سے سلگانے لگا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے کام کر رہے تھے۔ شمس اور رابیل ملنے آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ سگار لبوں میں دبائے وہ اس کا دوسرا دہانہ گھماتے ہوئے لائٹر سے اسے مزید سلگا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا دہانہ برابر جلنے لگا۔ ان کو منع مت کرنا، تم چاہو تو اس وقت یہاں سے چلے جانا، وہ دھیرے سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں یہیں ہوں گا، وہ آ سکتے ہیں، اس نے کش لیتے ہوئے کہا اور پھر سگار لبوں سے نکالا۔ دھواں اڑتا گیا۔ لیکن وہ اپنی بچی کو ساتھ نہیں لائیں گے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ ہسپتال کے روم کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پہ جمی تھیں۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے، سیاہ لمبے کوٹ والی رابیل اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مرد۔ وہ مرد جو آج بھی اس کے باپ کا ملازم لگتا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ ماہر نے آج نگاہ نہیں پھیری، بس سر کو جنبش دی۔ رابیل نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا۔ وہ اس عورت سے مختلف تھی جس نے ان کے باپ کو چھوڑا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، نہ جانے کس طرح۔ اس نے غور نہیں کیا، بس منہ پھیر لیا۔ کنکھیوں سے محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سارے منظر دھندلا گئے، ساری بصارتیں تاریک ہو گئیں۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ یادوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا تھا، خاموش، ویران۔ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا جیسے۔ دفتن دروازہ کھلا اور بھاری بوٹس کے اپنی طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ ماہر نے نظریں اٹھائیں۔ مالک اس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، گرے سوٹ پہنے، کھچڑی بالوں کو جیل سے سمیٹے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کمپوز تھا۔ تم آفس کیوں آئے ہو؟ کچھ دن آرام کرو، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ اس کا چہرہ اپنے بھائی کی بیماری سے جنازے تک ایسا ہی رہا تھا، روبوٹ جیسا۔ آرام سے کیا غم کم ہو جائے گا؟ پھر اس نے سر جھٹکا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ابا نے بیربل کے ساتھ اچھا نہیں کیا مالک۔ میرے نزدیک اس نے بیربل کی بھلائی کے لیے فیصلہ لیا ہے۔ وہ بہت امپریشنیبل ہے، جلد اثر لینے والا، پیسہ ضائع کرتا ہے۔ تمہارے باپ نے بہت محنت سے یہ سب بنایا ہے، ہمیں انگلینڈ اور قطر میں سیٹل کروایا ہے۔ بیربل کو اس کا حصہ وہ ابھی دے دیتا تو وہ بہت جلد سب اڑا کے فارغ ہو چکا ہوتا۔ مگر اتنی سخت شرط؟ ماہر نے سامنے رکھا کاغذ اٹھایا اور دیکھا۔ بیربل کو اس کا فنڈ حصہ تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ 30 برس کی عمر کو نہ پہنچ جائے اور اپنی ذاتی کمپنی کا مالک نہ بن جائے، جس کا سالانہ ریونیو ابا کی مقرر کردہ ایک مخصوص رقم سے زیادہ ہو۔ تب تک اسے کمپنی کی طرف سے ہر ماہ ایک مختص کردہ جیب خرچ ملے گا، جس میں سالانہ 5% کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس نے بد دلی سے کاغذ رکھا۔ بیربل کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اس نے جائیداد میں اپنا حصہ کمانا پڑے گا۔ ماہر، تم کسی کیڑے کو بھی وقت سے پہلے اس کے کوکون خول سے
نکال دو تو وہ اپنی کمزوری کے باعث باہر کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ بیربل پھر انسان ہے، تم اس پہ ترس کھا کے اسے اس کے کوکون سے نکال دو گے تو وہ اڑنا کیسے سیکھے گا؟ انہوں نے ماں کو بھی حصہ دیا ہے۔ وہ ناخوش نظر آتا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ شمس کمپنی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم اسے ایسا کرنے دیں گے؟ ناممکن۔ مالک کا لہجہ اٹل تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ قاسم نے اس کا حصہ ایسے مختص کیا ہے کہ اسے گھر بیٹھے ایک رقم ملتی رہے گی، لیکن وہ کمپنی کے معاملات میں نہیں بول سکتی۔ قاسم نے یہ سب تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ماہر نے منہ میں کچھ بڑبڑایا اور سر جھٹکا اور دراز کھول کے سگار کا پیکٹ نکالا۔ مالک نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے چھوڑ دو گے۔ کہا نا، یہ میری محبوبہ ہے اور میں اس سے وفادار ہوں۔ ہمارا ساتھ قبر تک کا ہے۔ آزردگی سے مسکرا کے اسے لبوں سے لگایا۔ مالک نے گہری سانس لی۔ جس وقت مے فیئر کے اس آفس میں ماہر اور مالک قاسم فرید کی وصیت پہ غور کر رہے تھے، ان سے چند کلومیٹر دور ایک رہائشی علاقے میں بنے چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں تناؤ کا سا ماحول تھا۔ رابیل بیڈ پر عجیب آزردہ بیٹھی تھی، آنکھیں گیلی تھیں، سر بیڈ کراؤن سے ٹکا ہوا تھا۔ وقت نے اسے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا۔ خوبصورتی کملا گئی تھی اور ایک ویرانی سی تھی جو آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ شمس سامنے کھڑا الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کی آنکھیں چھوٹی اور شاطر تھیں۔ سرمئی بال سرے سے اڑے اڑے سے تھے اور پیشانی کی شکنیں اسے مزید ناپسندیدہ بنا رہی تھیں۔ تلاش روک کے وہ پلٹا اور ایک طنزیہ نگاہ رابیل پہ ڈالی۔ کب تک روگی اپنے سابقہ شوہر کے لیے؟ رابیل نے آنکھیں بند کیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور تھوڑی سے نیچے بہتا گیا۔ وہ ایک مہربان آدمی تھا شمس، میں نے اس کو بہت دکھ دیے ہیں۔ شمس نے زور سے مٹھی بھینچ لی، جیسے بہت ضبط سے خود کو روکا۔ وہ ایک خود غرض آدمی تھا، پلانر تھا۔ اس نے بیربل کو تم سے ملنے کی سزا دی اور اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنے ڈرگ ایڈکٹ بیٹے کو ہر شے کا نگران بنا دیا۔ ماہر ڈرگز نہیں کرتا، وہ صرف سگار پیتا ہے، وہ جواباً دبا دبا سے چلائی۔ ہاں، تمہیں کیا معلوم، تم سے وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ الماری کا پرد زوردار آواز سے بند کیا اور غصے سے بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ شمس کا یہ انداز اس وقت سے تھا جب سے اس کے وکیل نے اسے کال کی تھی۔ شمس گھر سے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ پھر موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ سرکار، سلسلہ ملتے ہی وہ بے بسی سے بولا، جیسے کوئی بچہ فیل ہونے پہ استاد کے پاس پریشانی سے آتا ہے۔ کیسے ہو شمس میاں؟ ایک معنی خیز طنز میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ شمس نے بے بسی سے سڑک کنارے بنے گھروں کی قطار کو دیکھا۔ خوش نہیں ہوں۔ اب بھی خوش نہیں ہو؟ سرکار کی آواز میں تعجب تھا۔ تمہارے لیے اتنا لمبا چلہ کاٹا میں نے، آسان نہیں ہوتا ہنڈیا کا جادو کرنا، لیکن سرکار نے کر دکھایا نا۔ تمہارے رقیب کے خون میں جادو ایسا بٹھایا کہ اس امیر بڈھے کا سارا پیسہ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کو بچا نہیں سکے، لیکن تم اب بھی خوش نہیں ہو۔ کیا فائدہ اس کے مرنے کا اگر میں کمپنی میں شراکت دار نہیں بن سکا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بڈھا اتنا قانونی پیچیدگیاں چھوڑ گیا ہے کہ اس کا بیٹا اور بھائی مجھے کمپنی کے دروازے سے بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بے بسی اب غصے میں بدلنے لگی۔ ہر کام جادو سے نہیں ہوتا شمس میاں، کچھ اپنا بھی ذہن استعمال کرو۔ اس کے بیٹے کو رام کرو، اپنا راستہ صاف کرو۔ سرکار کی آواز پرسکون تھی۔ دیکھو، میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا۔ شمس کی آواز دھیمی ہوئی۔ تم کسی طرح ماہر کا دل میری طرح سے صاف کر دو۔ ایک دفعہ وہ مجھے کمپنی میں داخل ہونے دے، آگے میں سب سنبھال لوں گا۔ سرکار نے گہری سانس لی۔ ہم بندے کو بیمار کر سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل سے برسوں پرانی نفرت نہیں نکال سکتے۔ اب تم خود ہاتھ پیر مارو شمس میاں، کیا ساری عمر ہم نے تمہارے کام کر کے دینے ہیں؟ سرکار پلیز، میری برسوں کی محنت رائے گاں جائے گی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔
پھر سرکار کی پرسوچ آواز گونجی، تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ شمس جہاں تھا وہیں سن رہ گیا، بالکل ساکت، چہرہ سفید پڑا۔ میری بیٹی کا کیا ذکر؟ صرف حال پوچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے ملواؤ، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سرکار کی آواز میں کچھ معنی خیز تھا، ایسے راز جن سے جادو کرنے اور کروانے والے واقف ہوتے ہیں۔ شمس نے بدقت تھوک نکلا، میری بیٹی کے بارے میں بات نہ کیا کرو سرکار، وہ معصوم ہے، میری سیاہ کاریوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا برا نہ مانو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ سرکار نے ہنس کے فون رکھ دیا۔ شمس نے فون نیچے کیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سڑک پر تنہا تھا، قریبی گھر خاموش تھے، کسی نے اسے یہ کال کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ بے چینی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسی دلدل تھی جس میں پھنس کے نکلنا ناممکن تھا۔ عاملوں کی چوکھٹ پہ ایک دفعہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک مشکل کے بعد دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود سرکار نے مسکرا کے موبائل رکھا۔ سرکار کا کمرہ وہی تھا جسے تم حال میں سرکار کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح سامان وہاں بکھرا تھا، البتہ سرکار کا چہرہ قدرے جوان تھا، جھریاں کم تھیں اور اس کے بال سیاہ سفید کھچڑی جیسے تھے۔ سر پر نارنجی رومال باندھے اس نے پیروں کی آلتی پالتی کر رکھی تھی۔ اس کے سامنے چند کاغذ اور زائچے رکھے تھے۔ کب تک چھپاؤ گے مجھ سے اپنی بیٹی کو شمس؟ اس نے مسکرا کے کہا اور ایک کاغذ اٹھا لیا۔ اس کے تعویذ لکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ آج لندن میں قاسم فرید کی رہائش گاہ پہ ان کی یاد میں ایک ڈنر منعقد کیا گیا تھا، جس میں عزیز و اقارب سیاہ لباس پہنے شرکت کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ سوگ صرف اس ایک گھر کا سوگ تھا۔ ان سے کئی ہزار میل دور لاہور کے ایک مبین منزل نامی گھر میں ماحول مختلف تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن پہ جانے سے پہلے والی افراتفری مچی تھی۔ لاؤنج کے تخت پر حورِ جہاں بیگم بیٹھی تھیں۔ وہ حال کے مقابلے قدرے کم فربہ تھیں اور چہرہ زیادہ تر و تازہ تھا۔ کامدار کاسنی لباس پہنے، بالوں کی چوٹی بناتی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھیں۔ سغرا، ہمیں شادی میں دیر ہو جائے گی، کریلے فرائی کر کے رکھے ہیں، انہیں فریج میں رکھ دینا اور پودوں کو پانی لازمی دینا۔ اف ماں، آپ کی تقریر ختم ہو تو میں لائنر لگاؤں آپ کو، آنکھیں بند کریں۔ ان کے سامنے کھڑی ماہی ڈپٹ کے بولی۔ ایک ہاتھ کمر پہ رکھے، دوسرے میں آئی لائنر پکڑے وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ 19-20 سال کی ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ باب کٹ بال، گردن میں بھاری چوکر، کانوں میں جھمکے، کامدار لباس اور کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن اور چوڑیاں۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ اچھا، ماں نے آنکھیں بند کیں۔ وہ جیسے ہی ان پہ جھکی اور لائنر کی لکیر کھینچنا شروع کی، ماں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اوہو سغرا، چولہا بند کرو، چائے ابل گئی ہوگی۔ ماہی کا ہاتھ پھسلا اور لائنر ان کی آنکھ کے کنارے پہ لگ گیا۔ اف، وہ دانت پیستی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نہیں لگا رہی، آپ تقریر کر لیں پہلے۔ کھٹاک سے لائنر کے کیپ چڑھائی اور سامنے صوفے پر بیٹھ کے خفگی سے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اچھا میری بیٹی اب نہیں بولتی، واپس آؤ۔ انہوں نے پیار سے پکارا، لیکن ماہی نے ہوں کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اس کی ماں سے دن میں 3-4 لڑائیاں ہنستے کھیلتے ہی ہو جاتی تھیں۔ اچھا مالا کو دیکھاؤ، کیا وہ آئے گی؟ ماں کو اس کی ناراضی کی پرواہ نہیں تھی۔ ماہی نے خفگی سے انہیں گھورا اور نہ چاہتے ہوئے اٹھی۔ مالا اپنے کمرے میں تھی اور وہ اب اس سے کوئی تیسری دفعہ پوچھنے جا رہی تھی کہ کیا وہ شادی میں شرکت کرے گی یا ہمیشہ کی طرح انکار کر دے گی۔ مالا اپنے کمرے میں ہی تھی، بیڈ پر بہت سے کاغذ پھیلائے، لیپ ٹاپ 2 تکیوں کے اوپر رکھے۔ وہ سوچ کے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بال چھوٹے تھے اور بدقت کندھوں کو چھوتے تھے۔ آنکھیں حورِ جہاں جیسی سبز تھیں اور ہاں، اس کے دونوں رخساروں پر بہت سے گلابی دانے نکلے تھے۔ اس سے شدید ایکنی ہو رہی تھی۔ ماہی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو وہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ مالا، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے شادی میں جا کے، تم لوگ جاؤ، مزے کرو۔ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولی اور اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔
ماہی کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی اور کندھے کے اوپر سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو ہے نا ظہیر، اس نے مجھے اپنا بزنس پلان بھیجا ہے، مگر تم نے تو اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بابا، میں نہیں کر رہی اس کے ساتھ کام، میں صرف اس کا پلان دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس کھنڈر عمارت کی مالک ہوتی جسے وہ ریسٹورانٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کرتی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے پین تھوڑی پر رکھی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ بھری چمک تھی۔ ماہی ہلکی سی مسکرائی۔ میں بتاتی ہوں کیا کرو۔ اس عمارت کو نئے سرے سے رینوویٹ کرو، ڈیکور کرو اور اس کا نقشہ ہی بدل دو۔ میں جس دن عباد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہوئی نا، میں نے اس کے بوسیدہ اپارٹمنٹ کو تبدیل کر دینا ہے۔ ماہی اور ماہی کے اپنے گھر سجانے کے خواب۔ میری بہن، صرف رینوویشن کرنے سے ریسٹورانٹ کامیاب نہیں ہو جاتے، ہر تبدیلی کی کوئی کہانی ہوتی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کہانی بنانی پڑتی ہے۔ اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو بیچنے کا فن جانتا ہو۔ پھر اسکرین کو دیکھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تم اس ظہیر کو فری میں آئیڈیا نہیں دو گی، مجھے نا وہ بڑا 2 نمبر لگتا ہے ویسے۔ مالا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم جا کے شادی کا زردہ کھاؤ، جاؤ۔ ماہی نے ہوں کہہ کے بال جھٹکے اور باہر نکل آئی۔ آپ کی شہزادی کو کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوجا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہی۔ ماں کے سامنے آ کے اس نے لائنر اٹھایا اور پھر وارننگ دی۔ اگر اب آپ نے آنکھیں کھولیں تو اللہ کی قسم چہرے پہ ایسے نقش و نگار بناؤں گی کہ کبیرہ تائی کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماں نے جھک کے اپنی چپل اتاری تو اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا لگا رہی ہوں۔ بدقت لائنر والا مرحلہ مکمل ہوا۔ ماں نے فوراً سے آنکھیں کھول لیں اور اسے اپنے سر سے ٹلنے کا اشارہ کیا۔ پھر پرس سے اپنی اکلوتی لپسٹک نکالی اور چھوٹے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے لپسٹک لگانے لگیں۔ حورے جہاں کا میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ ویسے میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہی ہوں، پیچھے آپ کا مالا کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ وہ سارا دن کتابوں میں سر دیے کمرے میں بیٹھی رہے گی، آپ تو بور ہو جائیں گی۔ وہ واقعی فکر مند تھی۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تیری ماں کو فرق نہیں پڑتا، شاباش، میرے کانٹے لا۔ رکھے تو ہیں سامنے یہ پرپل والے۔ اوف ماں، یہ پرپل نہیں ہیں، لائلک ہیں، کاسنی۔ آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ کلر بلائنڈ تو نہیں ہیں؟ ماہی نے ماتھے کو چھوا۔ ماں نے ساتھ ہی رکھا پرس زور سے اس کی طرف دے مارا۔ اس نے بر وقت سر پیچھے کر لیا اور ہنستے ہوئے بولی، سوچ رہی ہوں امریکہ سے آپ کے لیے نظر تیز کرنے کی دوا لاؤں۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے معید نے اس کا آخری فقرہ سن لیا تھا۔ بس ماہی کو آج کل بہانہ چاہیے بار بار ہمیں یاد کروانے کا کہ وہ امریکہ جا رہی ہے، پینڈو چلے ہیں نیو یارک۔ اور اس بات پہ مہابینہ مبین کے سر پہ لگی، تلووں پہ بوجھی۔ اپنے سسرال میں ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، پہلی بہو ہوں خاندان کی، سب میرے آگے پیچھے ہوں گے، ہاں جوتے لے کر۔ وہ ہنستا تو ماہی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جیسوں کو میں نے امریکہ جا کے شاپنگ کے وقت بالکل یاد نہیں رکھنا۔ اوقات تو تمہاری $1 سٹور والی ہے، وہیں سے $2 کے شیمپو اٹھا لاؤ گی ہمارے سارے امریکی رشتہ داروں کی طرح۔ وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ اور تم کوئی ساری عمر کے لیے نہیں جا رہی ہو، 2 ماہ کے لیے جا رہی ہو، واپس تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اس نے غور سے ماں بہن کی تیاری دیکھی۔ آپ دونوں دلہنیں بن کے کہاں جا رہی ہیں؟ بخت بی کی بیٹی کی شادی میں۔ چلو جی، غریب لوگوں کی شادی ہے، اتنا ڈریس اپ کیوں ہو رہی ہیں جیسے؟ لیکن حورے جہاں اور ان کی بیٹی نے معید کو فکرہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ دونوں کے چہرے سرخ ہوئے اور آسینیں چڑھا لی گئیں۔ کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، خوشی سب کی برابر ہوتی ہے، دل سے شرکت کرنی چاہیے، آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ دونوں ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئی تھیں۔ معید نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اوہو، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، جائیں فیشن شو میں مجھے کیا۔ دونوں ماں بیٹی نے ہوں کہہ کے اسے گھورا اور واپس اپنی تیاریوں میں مگن ہو گئیں، جیسے ابھی کسر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئیں۔ ماہی اور ماں جا چکی تھیں۔ مانا نے لیپ ٹاپ رکھا اور گردن دائیں بائیں اسٹریچ کی جیسے تھک گئی ہو، پھر بستر سے اتری اور سلپرز پیروں میں گھسیڑے۔ وہ سادہ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس تھی۔ گردن میں کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا۔ چہرہ میک اپ سے خالی تھا اور بال شاید صبح کے بعد برش نہیں کیے تھے۔ پونی اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکلی اور چھوٹے بال دوسرے ہاتھ میں اکٹھے کیے۔
پھر پونی ان پر کس کے لپیٹتے ہوئے کچن میں آئی۔ سنک کے اوپر بنی کھڑکی سے باہر پودوں کی کٹنگ کرتی سغرا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وہیں کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پر بیٹھ گئی، تھوڑی مٹھی پر جمائے، اور باہر نظر آتے لہلہاتے پودوں کو دیکھنے لگی۔ ماں نے بھی کیا کیا شوق پال رکھے تھے، سارے گھر کو پودوں سے بھر رکھا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ملتا تھا ان کا اتنا خیال رکھ کے۔ مالا کو تو ان سب میں فرق کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ سبزے کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیں۔ جیسے ہی بصارت اندھیر ہوئی، ذہن کے پردے پہ بہت سے واقعات ابھرنے لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے اس کے کلاس فیلوز کا گروپ لنچ پہ اکٹھا تھا۔ سب کھانا ڈالنے کے لیے اٹھ کے بفے ٹیبل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی لیکن ظہیر نے اسے روکا۔ مالا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ظہیر اس زمانے میں کافی دبلا پتلا ہوا کرتا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ اسے دوسرے انٹرپرینیورز کی طرح اسکریچ سے شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ واپس اسلام آباد جائے گا اور اپنے باپ کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھالے گا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تعجب سے ظہیر کو دیکھا۔ ریسٹورانٹ کی زرد روشنیوں میں اس کا ایکنی زردہ چہرہ گلابی لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے ہوئے تھی اور سادہ سبز آنکھیں سوالیہ انداز میں ظہیر پہ جمی تھیں۔ جینز کے اوپر لمبا کرتا، گردن میں لپٹا رنگ برنگا اسکارف، پیروں میں پہنے فلیٹ جوتے۔ میک اپ یا جیولری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے ابو نے اسلام آباد میں ایک پرانا ریسٹورانٹ خریدا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو رینوویٹ کر کے چالو کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں؟ مالا نے اچنبے سے سینے پر انگلی رکھی۔ مگر مجھے تو ریسٹورانٹ مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تم ذہین ہو، پھر تمہیں ہمیشہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اتنے سال سے گروپ پروجیکٹس میں دیکھ رہا ہوں، وہ دبی آواز میں کہہ رہا تھا، ساتھ ہی احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے کلاس فیلوز دور بفے ٹیبل کے گرد کھڑے تھے۔ یقیناً ظہیر ابھی اپنے ارادے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو جس طرح کا ریسٹورانٹ بنانا چاہتے ہیں، ایسے ریسٹورانٹ اسلام آباد میں بہت ہیں۔ مجھے کچھ مختلف کرنا ہے، تم میرا ساتھ دو تو۔ لیکن میں لاہور سے کیسے کام کروں گی؟ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں ظہیر، اس نے نرمی سے معذرت کی، میری ماں یہاں ہے، پھر ماہی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ رکی۔ کیا اسے ظہیر کو دوسری وجہ بتا دینی چاہیے؟ شاید ابھی نہیں۔ تو مجھے اس پلان سے باہر سمجھو۔ اس کا جواب حتمی تھا۔ ظہیر کو حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی۔ سوچ کے جواب دینا یار، تمہارا کیریئر بن جائے گا۔ اس نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا جواب یہی رہے گا، میں لاہور نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مالا نے آنکھیں کھولیں۔ کھڑکی کے اس پار دکھائی دیتے پودوں کے پتے ہوا سے جھوم رہے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ لیکن یہ مسکراہٹ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کیں اور اس اصل وجہ کو یاد کیا جو وہ اس دن ظہیر کو نہیں بتا سکی تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے ایک منظر بننے لگا۔ ماہی اور مالا بستر پر ساتھ ساتھ پیر اوپر کیے بیٹھی تھیں اور ماں ان کے سامنے تھیں، ایک ٹانگ موڑے، ایک کو لمبی کیے، دوپٹہ سر پہ جمائے، کانوں کے پیچھے اڑسے۔ درمیان میں مونگ پھلی کی ٹرے رکھی تھی۔ ماں مونگ پھلی کو انگوٹھے اور انگلی سے توڑتیں، اندر سے دانہ نکالتیں، ایک خود منہ میں ڈالتیں اور دوسرا بیٹیوں کو پکڑاتیں، حالانکہ وہ اپنی اپنی مونگ پھلی خود بھی نکال رہی تھیں۔ ماہی تو دانتوں سے توڑتی جاتی تھی۔ مالا کی رفتار البتہ سست تھی۔ وہ غور سے ماں کی بات سن رہی تھی۔ میں نے سمرین آپا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ سر جھکا کے مونگ پھلی کو چھلکے سے علیحدہ کرتے ہوئے ماں کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اب تم بتاؤ مالا، سہیل کا اپنا بزنس ہے، خوش شکل ہے، شریف اور خاندانی بھی ہے۔ سب سے بڑی بات، ٹریول بہت کرتا ہے، کبھی اس ملک جا رہا ہے اور کبھی اس ملک۔ ماہی نے چہک کے لقمہ دیا۔ سفر کرنے کی شوقین ماہی، جو پہلے ہی امریکہ جانے پہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی خوشی دوگنی ہو گئی تھی۔ مالا نے اسے کونی ماری۔ تم چپ کرو۔ اسے ٹوک کے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ آپ نے سمرین آنٹی کو بتایا ہے نا کہ میں شادی کے بعد بھی فری لانس آرٹسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں بیٹے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمرین چاہتی ہیں کہ سہیل کو ہمارے گھر لے آئے تاکہ ہم سب اس سے اور وہ ہم سے مل لے۔
میں نے تو اسے اس کے بچپن میں ہی آخری دفعہ دیکھا تھا، مگر میں نے اس سے انسٹاگرام پہ اچھا خاصا اسٹاک کر لیا ہے۔ ماہی نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں تو مالا بے اختیار ہنس دی۔ ماں نے بھی آہ بھر کے اسے دیکھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ سچی بات ہے، میں تو بہت امپریسڈ ہوئی ہوں۔ اتنا امیر، اوپر سے ہینڈسم اور پھر ملک پھرنے والا بندہ مل رہا ہے، اور مالا کو بھی دنیا گھومنے کا شوق ہے۔ بس میری طرح وہ اس کا اعلان نہیں کرتی۔ ہاں۔ ماں نے مونگ پھلی توڑ کے بڑھائی اور ماہی نے اس سے پہلے ہی اچک لی۔ وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ اس کا جواب اس کی ہنسی میں چھپا تھا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ ان کو بلا لیں۔ سمرین آنٹی کے بیٹے کی تصویر تو میں نے دیکھ رکھی ہے۔ اچھا ہے ملاقات بھی ہو جائے، وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن چہرے پہ خوشی کی ایک انوکھی رمق تھی۔ ماں اس کو دعا دے کے کھڑی ہو گئیں۔ کپڑے جھاڑے، پھر افسوس سے فرش پہ گرے چھلکوں کو دیکھا جو یقیناً ماہی کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے۔ امریکہ جا کے یہ حرکتیں نہ کرنا، ناک کٹواؤ گی میری۔ اسے لمحے معید نے چوکھٹ سے اندر جھانکا۔ اس عمر میں رائنوپلاسٹی، ناک کی سرجری کروا کے آپ کیا کریں گی حورِ جہاں بیگم؟ بہت ہی افسوس سے پوچھا۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ آ میرا بیٹا، ذرا اندر آ، میں تیری ڈاکٹری نکالتی ہوں۔ ڈاکٹری سے یاد آیا معید، تم ڈرامہ امراض جلد میں اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر لیتے؟ میری ایکنی کا علاج مفت میں ہو جائے گا۔ وہ مونگ پھلی توڑتے ہوئے مزے سے بولی تو معید نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں سوچ رہا ہوں ڈرما میں چلا جاؤں، اس کا مریض نہ مرتا ہے نہ ٹھیک ہوتا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ماں کو جوتے یا ہینگر کی تلاش میں آگے پیچھے مڑتے دیکھ کے وہ وہاں سے کھسک گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی گئیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ماہی جھٹ سے اس کی طرف پلٹی۔ بہت سی مونگ پھلی اچھل کے لحاف پر گری۔ اف مالا، وہ اتنا شاندار بندہ ہے، میں تو ابھی سے تمہاری شادی کے لیے ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں۔ وہ جواباً دھیرے سے ہنس دی۔ تھوڑی سی ایکسائٹڈ تو میں بھی ہوں، ہے نا؟ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا، ادھر تم نے پڑھائی مکمل کی، ادھر اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اور سب سے بڑی بات وہ ٹریول کا شوقین ہے۔ وہ دونوں اس بات پہ ایک ساتھ ہنس دیں۔ پھر مالا نے چہرہ موڑا تو سامنے رکھی سنگھار میز کے آئینے پہ اپنا عکس نظر آیا۔ بس اب میں اس ایکنی کا باقاعدہ علاج کرواؤں گی۔ گردن دائیں بائیں گھما کے اپنے گال دیکھے۔ معید درست کہتا ہے، ڈرما کے مریض کے چکر ہر ماہ لگتے ہیں، اور ماں ہر ماہ ایک بڑی رقم اس کے علاج کے لیے نہیں نکال سکتی تھی۔ شاید نکال بھی لیتی اگر وہ اصرار کرتی، مگر وہ ماں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ البتہ اب شادی ہونی تھی تو یہ کروانا لازم تھا۔ جہیز کے دوسرے خرچوں میں ان کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ابھی تک کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑکی کے اس پار ملازمہ پودوں کو پانی دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح کشمالا نے بھی اپنے بہت سے خواب اور ناتمام حسرتیں شادی کے لیے بچا رکھی تھیں۔ شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی، کیونکہ شادی خوشی کا دوسرا نام تھا، اور وہ واقعی خوش تھی۔